اس وقت سب سے بڑی ضرورت پاکستان کے اندر میڈ ان پاکستان کو یوز کرنے کی ہے، اور جو بہت سی دنیا کے ٹیگز آپ اپنے پہناوے میں اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وقت ہے سے یس ٹو میڈ ان پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں خوش آمدید۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ پاکستان نے کچھ ایسے آئٹمز پر جو پہلے باہر کی دنیا سے خریدے جاتے تھے اس پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ قریباً 40 کے نزدیک ایسی اشیاء ہیں جن کو اب آپ باہر سے ڈائریکٹ امپورٹ نہیں کر سکتے، یا اگر وہ باہر سے امپورٹ کی گئی ہیں اور آپ کو پہلے مارکیٹس میں مل جاتی تھیں، اب آپ کو پاکستان میں وہ نظر نہیں آئیں گی۔ کہا جا رہا تھا کہ سخت فیصلے لیے جائیں گے، تو کہیں نہ کہیں کیا یہ ایک سخت فیصلہ ہے اور اس کا کیا اثر آپ کی اور میری زندگی پر یا عام انسانوں کی زندگی پر پڑے گا؟ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اب آپ باہر کی دنیا سے نہیں منگوا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ تو جب آپ نے آج کل ایک لفظ سنا ہوگا کہ ملک میں تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، یعنی ہم جتنی چیزیں باہر کی دنیا سے ڈالرز کے اندر منگوا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے، اور وہ آئٹمز جو ایک عام آدمی سے جو ڈائریکٹلی لنک نہیں تھے، ان آئٹمز پر حکومت نے اب پابندی لگائی، اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کرنے سے شاید ڈالر کی قیمت کو وہ واپس لے کے آ سکیں گے، کیونکہ اس وقت ڈالر کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 200 روپے کے ارد گرد اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے کہ اس وقت جو تجارتی خسارہ ہے وہ $40 بلین پر پہنچ چکا ہے، اور اتنے آئٹمز ہم منگوا سکیں۔ اور آپ کو میں ایک مزے کے سٹیٹس شیئر کرتا ہوں۔ بیورو آف اسٹیٹسٹک، ادارہ شماریات پاکستان نے یہ فگرز دی ہیں جو آپ سے شیئر کروں گا۔ جولائی 2021 سے لے کر اپریل 2022 یعنی ایک مہینہ پہلے تک اس ملک میں $81 کروڑ کے موبائل فونز جو ہیں وہ امپورٹ کیے گئے ہیں۔ تو جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ کولیپس ہو رہی ہے، تو لوگوں کی قوت خرید دیکھیں۔ صرف یہ نہیں، اگر ہم ٹرانسپورٹیشنز کی بات کریں، ان میں $3.7 ارب کی جو گاڑیاں ہیں اور ٹرانسپورٹیشنز کے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ باہر کی دنیا سے منگوائی گئی ہیں، جس میں صرف $30 لاکھ کی وہ گاڑیاں ہیں جو امپورٹڈ اور لگژری گاڑیاں ہیں، جو صرف وہ لوگ رکھتے ہیں جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور ان پیسوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جولائی 2021 سے اپریل 2021 تک جو پام آئل ہے، جو باقی آئل ہیں جو لگژری آئلز میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا ہی جو نمبر ہے وہ $3 ارب ہے۔ مطلب اگر پاکستان اپنی سرزمین پر آئل یا ہماری جو ویجیٹیبل آئلز ہم پروڈیوس نہیں کر رہے، باہر کی دنیا سے ہم اس کمی کو پورا کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی جو ہم تجارتی خسارہ ہے اس کی وجہ سے بھی بڑھا رہے تھے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں تو حکومت نے کچھ اس طرح کے فیصلے لینے تھے جس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ امپورٹ پر پابندی لگائی جائے گی۔ پابندی نہیں لگائی گئی، امپورٹ بڑھایا نہیں گیا، بلکہ اب بین کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ آئٹمز نہیں آنے والے ہیں۔ کون کون سے آئٹمز ہیں جو نہیں آئیں گے؟ جس میں بہت سے فوڈ آئٹمز ہیں، ہماری کارز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، موبائل فونز ہیں، کچن کی ایسیسریز ہیں، گھروں کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت سی کھانے پینے والے آئٹمز ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کھانے پینے والے آئٹمز کون کون سے ہیں۔ بہت سے فروٹس منگوائے جاتے تھے، ڈرائی فروٹس منگوائے جاتے تھے، سوائے پاکستان، افغانستان کے راستے پاکستان آنے والی فروٹس اور ڈرائی فروٹس کے علاوہ باقی دنیا جہاں میں جہاں سے بھی ہم فروٹس منگوا رہے ہیں اس پر پابندی ہوگی۔ فش نہیں باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں، وہ بین ہے، پاکستان میں نہیں آ سکتی ہے۔ فروزن میٹ پاکستان میں منگوایا جاتا تھا باہر کی دنیا سے، وہ نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جیم ہے، جیلی ہے، بیکری کے آئٹمز ہیں، چیز، پنیر ہم نہیں منگوا سکتے، جوسز ہیں جو باہر کی دنیا سے آتے ہیں اور جو پاکستان کے اندر خریدے جاتے ہیں، چاکلیٹس بہت سے بچے اس کا استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ساسز ہیں، سگریٹس ہیں، امپورٹڈ سگریٹس ہیں، ان تمام چیزوں کو جو کھانے پینے کے آئٹمز میں ان کو ہم نہیں منگوا سکتے۔ یہ تو کھانے پینے کے آئٹمز کی میں نے بات کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے موبائل فونز ہیں، اور میں نے کہا کہ $81 کروڑ کے موبائل فونز پچھلے سال منگوائے گئے ہیں۔ اب وہ آئٹمز جو پاکستان میں اسمبلڈ نہیں ہوتے ہیں، اور اس میں ایک ایشو یہ آئے گا کہ وہ موبائل فون جو پاکستان میں نہیں بنتے ہیں، اب جب اس کو پاکستان کی انڈسٹری سے یعنی پاکستان میں بننے والے کارخانوں سے جب پورا کیا جائے گا تو یہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے لوکل مارکیٹس کے اندر بننے والے فون یا جو آپ کی جیبوں میں اس وقت فون ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور وہ ہائی ہو جائے گی۔ بہت سی کارز آپ نہیں منگوا سکتے۔ گھروں کی کون سی چیزیں جو باہر سے منگوائی جاتی تھی، جس میں لگژری میٹرس ہیں،
تو وہی اپنی منجی اور بیڈ اور گھر کے جو اپنے مولٹی فارم ہیں ان پہ سوئیں. کارپیٹس انڈسٹری میں ہم منگواتے ہیں بڑے مہنگے مہنگے ملائیشین کارپیٹس آ رہے ہیں, ایجپشین آ رہے ہیں, یہ نہیں اب آپ منگوا سکتے ہیں. کراکری کے آئٹمز نہیں منگوا سکتے ہیں. فرنیچر آپ نہیں منگوا سکیں گے. اور کون سی چیزیں نہیں منگوا سکتے ہیں؟ سیلون آئٹمز, جیسے میک اپ کا سامان ہے, ڈرائر ہے, بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو ان سب چیزوں کے بغیر میرے خیال ہم زندہ رہ سکتے ہیں. سن گلاسز ہم منگواتے تھے, شیونگ کا سامان تھا جو باہر کے پروڈکٹس پہ ہم جس پر ریلائی کرتے ہیں, شیمپوز ہیں, پہننے والے جوتے ہیں, لیدر کے جوتے ہیں, لیدر کی جیکٹس ہیں, اور ٹیشو پیپرز. یہ وہ تمام لگژری آئٹمز ہیں جن کی تقریباً اگر ٹوٹل نمبرز دیکھیں تو یہ بن جاتے ہیں 40 اور اس کے ارد گرد. جو 40 آئٹمز ایسے ہیں جو اب آپ باہر کی دنیا سے جب آپ امپورٹ کرتے تھے اب آپ امپورٹ نہیں کر پائیں گے. لیکن یہاں یہ سوال کہ حکومت نے یہ جو سٹیپ لیا ہے کیا اس کا فائدہ ہوگا, اور حکومت نے اگر تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے ان آئٹمز پہ بین لگایا تو کیا واقعی اس سے واقعی ڈالر کی قیمت 200 سے نیچے آ جائے گی, اس سے فوراً فرق پڑے گا؟ تو جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فوراً فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سی ایلیمنٹ تھا. کتنا فرق پڑے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا تخمینہ اگر لگائیں تو شاید اس وقت $40 بلین کا خسارہ ہے تو اس میں 3 سے 5 ارب ڈالر کا فرق پڑ سکتا ہے. لیکن یہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے, ہمیں تو بہت زیادہ فرق اس وقت لانا ہے. تو اس وقت کون سے آئٹمز ہیں جن پر گورنمنٹ کو بین کرنا ہے, گورنمنٹ نے جس پر اپنی ریلائنس ختم کرنی ہے, اور کن چیزوں سے زیادہ فرق پڑتا. یہ ایک بہرحال ایک مثبت قدم ضرور ہے کہ حکومت نے اس سے کوشش کی ہے کہ ان آئٹم سے تھوڑا سا پاکستانی روپے پر دباؤ کو روکا جائے, یا ڈالر کی جو بڑھتی قیمت ہے اس کو روکنے کی ایک کوشش ہے, کیونکہ آنے والے دنوں میں شاید مزید کوششوں بھی ہمیں نظر آئیں گی. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ صرف آئل کی امپورٹ کا ہے جو ہم باہر کی دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں, اور اس کا جو بل ہے امپورٹ کا وہ بہت زیادہ ہے. اس بل کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم گیس اور آئل کے اوپر اپنی ڈیپینڈنس ملک میں کم کر لیں تو ہمارا بہت سارا خسارہ جو ہے اسی سے کور ہو سکتا ہے. اگر میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جون کے اندر جو ہمارے ملک میں LNG گیس امپورٹ ہوئی, صرف اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہی اس وقت $70 لاکھ کی ہے. اگر یہ ہم پر اینم اس کو نکالیں تو یہ اچھی خاصی ادائیگی ہے جو ہم ڈالرز میں کرتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اب جون کے اندر $4.5 بلین کی قرضے کی ادائیگی پاکستان نے کرنی ہے. تو اس وقت جہاں پر ہم تیل کے اوپر اور گیس کے اوپر باہر کی دنیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, اسی طرح ہمارے بیرونی قرضے بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں ان کے لیے کوئی سٹیپ بنانے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے کم کریں تاکہ اپنے تجارتی خسارے کو بیلنس کر سکیں. صرف یہ نہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اس وقت ہماری جو انرجی نیڈز ہیں, ہماری جو بجلی ہر وقت لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ لوڈ شیڈنگ اگر ہو رہی ہے پاکستان میں, تو اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس وقت ہم اس لوڈ شیڈنگ کو مینج کرنے کے لیے بہت سا آئل باہر کی دنیا سے خرید رہے ہیں. ہمیں اپنے ورکنگ آورز کو بیلنس کرنا ہوگا, ہمیں ہفتے میں 2 دن چھٹی کرنی ہوگی, ہمیں رات کے وقت مارکیٹس بند کرنی ہوں گی, ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنی انڈسٹریز کو ایفیشینٹ انرجی پرووائڈ کرنی ہوگی. تو اس ملک میں معاشی پالیسیز کے ساتھ ساتھ اس وقت انرجی پالیسیز کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی پرائورٹیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں, اس وقت جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, تمام پارٹیز کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, PMLN ہے, PDM ہے, یا کوئی بھی حلقہ مقتدر جو ہے, ان کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر سیاسی طور پر اس ملک کو بیلنس کریں تاکہ اس میں چلنے والے ادارے خرید و فروخت یا اپنی کوئی پالیسیز ہیں ان کو صحیح طریقے سے نافذ کیا جا سکے. IMF کا پلان ایک اور بڑا ایشو ہوگا, کیونکہ IMF کے مطابق آپ نے اپنے روپے کو ڈالر کی قدر کے مطابق IMF کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرنا ہے. تو یہ سارے وہ پریشرز ہیں جو اس وقت ڈالرز کے اوپر موجود ہیں, جس میں صرف امپورٹ بل کم کرنے سے یا لگژری آئٹمس کو بین کرنے سے ہم فوری طور پر اس خسارے سے نہیں نکل سکتے ہیں. حکومت کو ایک مشکل سٹیپ جس کو یہ سمجھا جا رہا ہے اور ایک اچھا سٹیپ ہے کافی چیزوں کو بین کرنے کا, حکومت کو اس سے کی طرح کے بہت سارے اور امپورٹنٹ اور سخت فیصلے لینے ہوں گے, پھر کہیں جا کے ہم اپنا امپورٹ بل کم کر سکیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ اور کون کون سے ایسے ایریاز ہیں, ایگریکلچر ہے, ہماری لوکل انڈسٹری ہے, ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہیں, اور ہماری جو نالج اکانومی ہے, ریسرچ اورینٹڈ چیزیں ہیں, کون سے ایسے آئٹمس ہیں جن پر ہم ڈیپینڈ کریں تو میڈ ان پاکستان چیزوں کو بنا سکتے ہیں اور باہر کی دنیا پر اپنی ڈیپینڈنس کم کر سکتے ہیں. اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں AR ویوز.